بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی ایک نثری نظم پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے مجرم اور منصف۔ نظم پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ اپنے وقت کا حکمراں آج ایک مجرم کی حیثیت سے اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہوا، خطا کار، گنہگار، شرمسار اور اشکبار بہت دیر سے یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ وہ چناؤ ہار چکا ہے، عوام کا اعتماد کھو چکا ہے۔ ایک قلندر کی بات نے اس کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ قلندر نے کہا تھا، نیکی کرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، بڑی سخت گیر ہے وہ۔ آج اسے رنج اپنے چناؤ ہار جانے کا نہیں تھا، اس کا دل بوجھل تھا اپنے گناہوں کے احساس سے، حزن و ملال سے۔ وہ خوفزدہ، دکھی، دل برداشتہ، غمگین اور افسردہ کتاب ماضی کے اوراق پلٹنے لگا۔ کس اعتماد اور بھروسے سے عوام نے اس کے وعدوں پر اعتماد کیا تھا، اپنا قیمتی ووٹ دے کر اس کو چنا تھا، لیکن چناؤ جیتنے کے بعد اس کی بلند بانگ تقریریں ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے ترقیاتی منصوبوں کے جھوٹے دلاسے دولت کی حوث کی آگ میں جل کر خاک ہو گئے۔ اس کے تمام وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ وہ سوچنے لگا، اس نے عوام کو کیا دیا؟ کمر توڑ مہنگائی، بھاری ٹیکسوں کا بوجھ، پانی، بجلی، گیس کی قلت، بے انصافی، لاقانونیت، بے روزگاری، کرپشن، دہشت گردی، خون خرابہ، بھتہ خوروں کی سینہ زوری، پولیس کا تشدد اور رشوت خوری، مظالم، بربریت، بم دھماکے، ڈکیتیاں، توڑ پھوڑ، لوٹ مار۔ اس کے دور حکومت میں دل کھول کے دھاندلی ہوتی رہی۔ عدالتوں کے فیصلے انصاف دینے کے بجائے قوتوں کی طرف جھکتے رہے۔ بے سند یافتہ ڈاکٹروں اور نرسوں کے شفاخانے انسانوں کو بے موت مارتے رہے۔ نقلی دوائیں بنانے والے موت کے ٹھیکیداروں سے اسپتالوں کے اعلی حکام کا یارانہ ہوتا رہا۔ محنتی طلباء کے مستقبل پر ضربیں لگائی جاتی رہیں۔ جعلی ڈگریاں پیسے لے کر گھر بانٹی جاتی رہیں۔ تعلیمی ادارے اور عبادت گاہیں دھماکوں کی نظر ہوتی رہیں۔ لوگوں کے جان و مال کاغذ کی ناؤں کی طرح سیلاب میں ڈوبتے رہے۔ فلاحی انجمنیں معصوم زندگیوں کا سودا کرتی رہیں۔ نقلی پیر جگہ جگہ اپنی دکانیں سجائے معصوم انسانوں کو ٹھگتے رہے اور گھر کے گھر تباہ کرتے رہے۔ وہ عوام کی اس تباہی اور بربادی سے باخبر ہوتے ہوئے بھی چشم پوشی کرتا رہا۔
اپنا گھر بھرتا رہا، کنبہ پروری کرتا رہا، اپنے ہم مزاج ساتھیوں کو سونے کے نوالے کھلاتا رہا اور اپنی طاقت کو بڑھاتا رہا۔ ہر جگہ اس نے اپنے مہرے بچھا رکھے تھے۔ دولت کی ریل پیل نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ وہ طاقت کے نشے میں بری طرح سے چور تھا۔ جنہوں نے اس کے سامنے صدائے حق بلند کی، ان حق پسندوں کو اس نے گولیوں سے بھون دیا۔ جنہوں نے ظلم کے خلاف بغاوت کی آواز بلند کی، ان امن پسندوں کو اس نے جیلوں میں ٹھونس دیا۔ ان کے پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے ان کے راستوں میں ظلم کی آہنی دیواریں کھڑی کر دی۔ بھوک، افلاس، بیماری، گندگی اور جنگ کے سائے ملک پر منڈراتے رہے۔ انتشار، دھاندلی، بے ایمانی، جھوٹ، فریب، لوٹ کھسوٹ، لالچ، خود غرضی، ہوس اس کے دور حکومت میں ہر طرف رقص کرتے رہے۔ مظلوم عوام کی بے صدا صدائیں دم توڑتی رہیں اور وہ چوپٹ راجا کی طرح اپنے محل میں میٹھی نیند سوتا رہا۔ اس کی اس لمبی نیند نے مجبور، بے بس اور کچلے ہوئے عوام کو جگا دیا۔ ان میں بغاوت اور بیداری شعور کی لہر دوڑ گئی، اور اس جاگی ہوئی عوام نے ان سب کو اگلے چناؤ میں نکال پھینکا جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ اس کی پارٹی ہار گئی۔ اس کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا، در حقیقت وہ مجرم ہے۔ ماضی اس کا خون آلود ہے، حال اس کا وحشت زدہ ہے، مستقبل اس کا تاریک ہے۔ اس نے سوچا، قلندر کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ اس کا دل خوف خدا سے لرزنے لگا۔ وہ وحشتوں اور دہشتوں کے جنگل میں بھٹکنے لگا۔ وہ پشیمانی کے عالم میں اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہوا، اپنے بچاؤ کا راستہ تلاشنے لگا۔ اس کی بے حسی اس کی طرف سے مقدمہ لڑنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، کوئی بات نہیں، محبت اور جنگ میں خون بہا جائز ہے۔ اس کی پشیمانی اس کے مخالف جرح کرنے لگی، نہیں، قتل وفا اور خون ناحق کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کا دل دہشت سے بھر گیا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپیل کرنا چاہتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے توبہ کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس کو محسوس ہوتا ہے بے گناہ شہیدوں کی روحیں آسمان سے اتر اتر کر اس کو گھیرے ہوئے اس کے ارد گرد منڈرا رہی ہیں اور اس سے کہہ رہی ہیں، تم خونی ہو، تم قاتل ہو، تم جابر ہو، تم ظالم ہو۔ ہمارا مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہے۔ ہم مقدمہ جیت جائیں گے، تم مقدمہ ہار جاؤ گے۔ اس کا دل دہشت سے کانپنے لگا۔ اس کا ضمیر منصف بن کر اس کو سزا سنا رہا ہے۔ تم پچھتاوے کی قید میں رہ کر تمام عمر تڑپتے رہو گے۔
وہ مقدمہ ہار گیا ہے. اس کی الغار و دولت بیرونی ملکوں کے بینکوں کی کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر اس کا مذاق اڑا رہی ہے، اس پر قہقہے لگا رہی ہے اور اس سے کہہ رہی ہے تمہیں تو 2 وقت کا کھانا پینا اور رہنا سہنا ہی درکار تھا، وہ تو تم نیکی کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے تھے. ہم تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے. ہاں البتہ جب روز محشر تم جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، ہم آتش جہنم بن کر وہاں تمہارا خیر مقدم کریں گے اور تم سے لپٹ جائیں گے. گر تم اپنے ضمیر کی عدالت سے بھی بچ جاؤ، تو عالم کے بادشاہ اللہ رب العزت کی عدل و انصاف کی عدالت سے نہیں بچ سکتے. شکریہ.